حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آ چکے، جتنے موجود ہیں، جتنے آئیں گے، سب کی بخشش و مغفرت فرما، مغفرت فرما، مغفرت فرما، مغفرت فرما، مغفرت بخشش فرما، ان کے ہمارے پوری امت کے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ عذاب قبر، عذاب دوزخ سے چھٹکارا دے، چھٹکارا دے، چھٹکارا دے، دے دے چھٹکارا دے۔ پر عافیت سے بھری زندگی اور ایمان پر عافیت سے بھری واپسی ہمارا، ہماری نسلوں کا، پوری امت کا مقدر فرما۔ بری زندگی اور بری موت سے ہمیں، ہماری نسلوں کو، پوری امت کو بچا لے۔ بتقاضائے بشریت جتنے ہم سے گناہ ہو گئے اور ہر لمحے گناہ ہی گناہ ہوئے جا رہے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ الہ العالمین ہماری معافی، ہماری توبہ قبول فرما۔ اور یقیناً ابھی ہم نے سنا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا، یعنی ان کا معاملہ بھی ان کے ساتھ ہوگا، انہی کی طرح ہے۔ تو آج پروردگار عالم ہمیں اپنا احتساب کرنا نصیب ہو جائے۔ صبح سے لے کر شام تک ہم کس کی نقل کر رہے ہیں، ہمیں خود ہی اس کا احساس ہے، اندازہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو جھوٹا دھوکہ دے رہے ہیں۔ پروردگار بس ہمیں اتباع نبی عطا فرما دے، اور تیرے نبی کی اتباع میں جو تیرا یہ اعلان ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو یہ پتہ چلا کہ سنت میں اتنا بڑا اعزاز ہے کہ سنت پر عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ کوئی شخص ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ تیرے حبیب کی اتباع نہ کرے۔ یا اللہ ہم ساری امت کو تیرے محبوب کی چلتی پھرتی سنتوں کی تصویر بنا دے۔ من دی سنتی حرمت علی شفاعتی، الامان والحفیظ تیرے حبیب یہ بھی فرما چکے ہیں کہ جو میری سنت کو ضائع کرتا ہے، کتنا خطرناک یہ پیغام ہے، جو میری سنت کو ضائع کرتا ہے میری شفاعت اس کے لیے نہیں ہوگی۔ اے اللہ ہمیں شفاعت رسول سے محروم ہونے سے بچا لے، بچا لے، بچا لے، بچا لے۔ اے اللہ ہمیں ہر قدم پر تیرے نبی کی اتباع کرنے والا بنا۔ نیا سال جو عیسوی کا سال ہے شروع ہونے والا ہے، ہم تو ہجری کے ساتھ اپنا حساب کتاب بناتے ہیں کہ تمام ہمارے روزے، ہماری زکاتیں، ہمارا حج، ہمارے شریعت کی عدتیں، یہ سب ہجری سال سے جڑی ہوئی ہے، عیسوی سال سے اس کا تعلق نہیں ہے، سب ہجری سال سے ہے۔ تو ہمارا سال تو پہلی محرم سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ بس ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم یہ اسلامی تاریخ سے بالکل نابلد ہو چکے ہیں۔ آج مجھ سمیت بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جنہیں پتہ ہوگا کہ آج کون سی اسلامی تاریخ ہے۔ ہم بہت زیادہ اس سے نابلد ہیں۔ دعا ہے پروردگار کہ ہم ساری امت کو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر چلنا نصیب ہو جائے۔ ہمیں ہماری نسلوں کو، پوری امت کو 5 وقت کا نمازی بنا، نیک بنا، پرہیزگار بنا، والدین کا فرمانبردار بنا، سچا عاشق رسول بنا۔ نیکیاں کرنے، نیکیوں کو پھیلانے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا۔ باری تعالیٰ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ جتنے بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، ان تمام پر بھی جو زخمی ہیں، جو آئی سی یو میں، جو وینٹ پر ہیں، جو کینسر کے مریض ہیں، جو جان لیوا امراض کے مریض ہیں، سب کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرما۔ ہم دعا کرنے والوں پر بھی اپنی خاص ہمارے خاندان، ددیال، ننیال، سسرال، ہمارے پڑوسی اپنا خصوصی کرم کر دے، اور زندگی ہماری بغیر آپریشنوں کے گزر جائے، بغیر اسپتالوں کے گزر جائے، بغیر ٹیسٹوں کے گزر جائے، بغیر محتاجی گزر جائے۔
ہمیں ایک گلاس پانی کی بھی محتاجی نہ ہو، اپنے بیوی بچوں کی بھی محتاجی سے بچا لے، ہمارا رزق ہمارے بڑھاپے میں اور بڑھا دے۔ یہ دعائے حبیب ہے۔ اے اللہ تیرے محبوب یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ بڑھاپے میں رزق اور بڑھا دے، یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں دشمنوں کی اتباع سے بچا لے۔ اور ہے پروردگار عالم بس اپنا محتاج بنا، مخلوق کی محتاجی سے بچا لے۔ یہ دعائے حبیب ہے کہ مخلوق سے مایوس ہو جاؤ۔ اے اللہ ہمیں واقعی مخلوق سے مایوس ہو جانا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں فلاں آدمی میرا کام کر دے گا، فلاں آدمی میرے کام آ جائے گا، یہ خام خیالی ہے۔ ہاں جب تو چاہے گا تو بندے بندے کے کام آئیں گے، اور اگر تو نہیں چاہے گا تو بندہ بندے کیا کام آ سکتا ہے۔ یا اللہ تو ہی تب سب سے بڑھ کر ہے۔ تجھ سے دعا ہے کہ پروردگار جو دعائے حبیب ہے کہ میرے غلاموں مخلوق سے مایوس ہو جاؤ، مخلوق سے مایوس ہو جاؤ۔ آج ہمارے بھروسے تجھ سے ہٹ کر تیرے بندوں پر آ گئے ہیں۔ اللہ ہمارا بھروسہ تجھ پر آ جائے، ہم جیت جائیں گے، ہم فتح پہ آ جائیں گے۔ تجھ پر جب بھروسہ ہوگا تو اس بنی اسرائیلی شخص کا جس کے پیچھے 1000 تیر انداز اس کے پیچھے کھڑے تھے، اور اس نے وہاں یہ پکارا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے مولا میں نے اپنا کام تجھے دے دیا، اب تو جان، تیرا کام جانے، تو ہی بندوں کے حال جاننے والا ہے۔ 1000 تیر انداز اس ایک بندے کو نہ مار سکے، اور دیکھتے ہی دیکھتے درندوں نے ان میں سے 200 تیر انداز کو ہلاک کر دیا۔ یہ ہے تیری طاقت، تجھ پر بھروسہ کرنے کا انجام، کہ ایک بنی اسرائیلی تجھ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے اپنا کام تجھے سونپا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تو اس کا کام ہو گیا۔ ہم پروردگار تجھے اپنا کام سونپتے نہیں ہیں، اسی لیے ہمیں ٹھوکروں سے ہمیں روزی عطا فرما، اور پوری امت کو اپنے خزانوں سے روزی عطا فرما، رزق میں برکتیں، وسعتیں، فرصتیں اور زیادہ آسانی عطا فرما، رزق کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے، اور جو بے روزگاری ہے اس کا خاتمہ فرما دے، اور جو قیامت خیز مہنگائی ہے اس کا خاتمہ فرما دے، اور جو ہماری کرنسی کاغذ کا ٹکڑا بن گئی ہے، اے اللہ اس کرنسی کو پھر عروج عطا فرما، یا اللہ اس کرنسی کو عروج عطا فرما، اور پاکستان کی کرنسی کو پروردگار جو آج بہت زیادہ دشمنوں نے دشمنی اپنے پرایوں نے کی ہے، یہ دشمن ہلاک و برباد ہو جائیں، ہم پاکستان آباد رہے، مسلمان ریاست آباد رہے۔ یا اللہ جو قرض دار ان کے سر سے قرض کا بوجھ اتر جائے، جن کی رقمیں پھنسی ان کی رقمیں نکل آئیں، جن بدکاروں کی وجہ سے ہم تباہ حال ہیں، ان بدکاروں کو عبرت 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 کا نشان بنا، ان بدکاروں کے سارے خزانے ان سے واپس نکلوا، ان بدکاروں کی نوکریاں، حکومتیں و جگہ امانت دار، دیانت دار، سمجھدار، صادق اور امین مخلصین کی بھاری بھرکم جماعت ہم امت کو نصیب فرما۔ جن بیچاروں کے کرائے کے مکان ہیں، ان بیچاروں کے کرائے گڑی کی دکانوں مکانوں سے جان چھوٹ جائے، اور جن ظالم لینڈ لارڈوں کے ہاتھوں پریشان ہیں، جن ظالم لینڈ لارڈوں کے ایجنٹ جج اور وکلا کے ہاتھوں پریشان ہیں، ان ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اگر ان لینڈ لارڈوں میں، ان وکلا اور ججوں میں ہدایت نہیں ہے اور ظلم و ستم میں ساتھ دینے والے ہیں، تو ان کو منہ کے بل پچھاڑ دے پچھاڑ دے پچھما۔ جن کے ہاں اولاد نرینہ کی طلب ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جن کی اولاد معذور ہے انہیں زندگی کے ساتھ صحت کے ساتھ اے اللہ معذوری سے چھٹکارا عطا فرما، جو جن کی اولاد بیمار ہیں ان کی بھی بیمار اولادوں کو صحت عطا فرما، جن کی اولاد تعلیم ناکام ہے ان کی اولادوں کو تعلیم کامیاب فرما، کشے انہیں تابع فرمان کر دے، جن کی اولاد ماں باپ کی عزت نہیں کرتی انہیں عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بے رشتہ ہے ان کو نیک صالح کریم غیر لالچی ہم کف رشتوں سے بالا بال فرما، جو آپس کے اختلافات کی آگ میں جل رہے ہیں، طلاق اور خلا کی آگ میں جل رہے ہیں، یا اللہ اختلاف کا پتہ دے، جو بے قصور قید اغوا کرنے والے فرعونیوں کو غرق کر دے غرق کر دے غرق کر دے، شب جمعہ ہے غرق کر دے غرق کر دے، اے قہار اے جب ظاہر اور باطن کی بے شرمیاں اور بے حیائیاں اور بدعنوانیاں
رگ رگ میں بسی ہوئی ہے، یا اللہ اسے دور کر دے، ہماری اور پوری امت کی مشکلات حل کر لا کے واسطے، لاکھوں بلاؤں اور کروڑوں دشمنوں سے ہمیں، ہماری نسلوں کو، پوری امت کو بچا 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 مولا، بچا بچا بچا، ہم پر اور پوری امت پر رحم و کرم کر۔ پیارے نبی نے اپنے لیے، اپنی امت کے لیے جو بھلائیاں مانگی ہیں، ہم امت کو ان بھلائیوں سے حصہ دے، جن سے پناہ چاہیے ان سے پناہ میں رکھ لے، خلق عظیم کے نور سے امت کو نور علا نور کر دے۔ باری تعالیٰ اندر کے باہر کے اپنے پرائے دن رات جو امت کو تباہ و برباد کرنے میں تلے ہوں، برباد کرنے والوں کو تو تباہ و برباد۔ ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے مگر تو اعلان کر چکا، اِنَّ بطشَ ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ متا نصر اللہ، جو امت کو دن رات تباہ و برباد کر رہے تو ان کو تباہ و برباد کر دے، تباہ و برباد کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ اور اے اللہ، جو امت کو آباد اور شاد باد دیکھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی امداد فرما، امداد فرما، امداد فرما۔ اے اللہ، جو دین کی راہوں میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یا اللہ تیرے جتنے ممبر و محراب ہیں بشمول حرمین طیبین و بیت المقدس، ان پہ تیرے نبی کے عشاق کو خدمت کا موقع دے، نبی کے صحابہ کے ولیوں کے بے ادب اور گستاخوں سے ہر عزت اور نعمت واپس لے۔ ہم گناہ گاروں کے دلوں کی جو بھی نیک تمنا ہے یہ پتا ہے، اے علیم، بس ہماری زندگی میں وہ آرزو کو درخشندہ تعبیر بنا دے۔ ہماری اس وقت کی دعا اور زندگی بھر کی مانگی جانے والی تمام نیک اور جائز دعاؤں کو اپنے مقبولین کی مقبول ہونے والی دعاؤں کے صدقے قبولیت کا شرف عطا فرما۔